البرٹ آئنسٹائن کے نام سے کون واقف نہیں؟ وہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا ماہر طبیعیات سمجھا جاتا ہے۔ طبیعیات میں خدمات کی بنا پر اسے نوبل انعام بھی مل چکا ہے، اور آج ہم آپ کو اس کی زندگی کے وہ اہم راز بتانے جا رہے ہیں جن سے آپ لوگ ناواقف ہوں گے۔ میں ہوں عرفان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دی نوبل ہسٹری۔ البرٹ آئنسٹائن تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ماہر طبیعیات، جس نے بابائے فزکس نیوٹن کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑتے چلے جانے والے بڑے بڑے سائنسدانوں کو نہایت سادہ باتوں کے ذریعے چونکا دیا، اور ایسی کرامات علمی کا مظاہرہ کیا کہ دنیائے سائنس بالخصوص دنیائے فزکس یکایک ایک بالکل ہی نئے جہان میں داخل ہو گئی، جسے اصطلاح میں ماڈرن فزکس کا جہان کہا جاتا ہے۔ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کے روز جرمنی کے شہر اولم میں پیدا ہوا۔ آئنسٹائن کے والد کا نام ہرمین آئنسٹائن اور والدہ کا نام پاولین کوچ تھا۔ آئنسٹائن کے والد ایک کاروباری آدمی تھے۔ 1880 میں آئنسٹائن کا خاندان جرمنی کے شہر میونخ منتقل ہو گیا۔ 1905 کے سال کو آئنسٹائن کا معجزاتی سال کہا جاتا ہے کہ اسی ایک سال میں آئنسٹائن نے یکے بعد دیگرے 4 ایسے مقالے لکھے جو تاریخ علم انسانی میں ہمیشہ کے لیے نہ صرف امر ہو گئے بلکہ آنے والی تمام دنیاؤں، علوم، افکار، جغرافیوں، سرحدات اور تاریخوں کا دھارا ہی بدل دیا۔ ، 1905 میں آئنسٹائن نے 4 مختلف موضوعات پر پیپر لکھے۔ نمبر 1 فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ، نمبر 2 براؤنین موشن، نمبر 3 اسپیشل ریلیٹیوٹی، نمبر 4 ایکویلنس آف ماس اینڈ انرجی۔ ان میں سے ہر ایک نظریہ گویا کوئی ہوشربائی طلسم تھا یا کوئی سنہرا جادو جو اس نے دنیائے علم و حکمت پر پھونک دیا، اور جس کے اثر سے متلاشیان حقائق اشیاء آج تک نہیں نکل سکے۔ ان 4 مقالوں کے شائع ہونے کی دیر تھی کہ آئنسٹائن محض 26 سال کی عمر میں ہی آسمان علم و حکمت پر کسی روشن ستارے کی طرح جگمگانے لگ گیا۔ 1915 میں آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت شائع ہوا، جس کے مطابق خلا اور وقت کی بن میں کشش سے زمین شکل کے میدان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ طبیعیات کی دنیا میں یہ ایک جرأت مندانہ نظریہ تھا جو مئی 1919 تک متنازع رہا، لیکن تب سورج گرہن نے وہ حالات پیدا کر دیے جن میں اس دعوے کو تجربے کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا تھا۔ اس نظریے کو سورج پر لاگو کیا گیا کیونکہ اس کے مطابق قریب سے گزرنے والی ستارے کی روشنی میں قابل پیمائش خام آنا چاہیے تھا۔ اب آئنسٹائن کے نظریے کی صداقت کا امتحان تھا۔ برطانوی ماہر فلکیات آرتھر ایڈنگٹن نے مغربی افریقہ کے ساحل کا سفر کیا اور سورج گرہن کی تصاویر لی۔ ان تصاویر کا تجزیہ کرنے پر اس نے تصدیق کی کہ سورج کی کشش شکل سے روشنی کو تقریباً 1.7 سیکنڈ کی خمیدگی آئی۔ اس خبر نے آئنسٹائن کو راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اخبارات نے اسے سر آئزیک نیوٹن کا جانشین قرار دے دیا اور وہ دنیا بھر میں اپنے نظریات اور کائنات کے موضوع پر لیکچر دینے لگا۔ آئنسٹائن کے بائیوگرافر والٹر آئزیکسن کے مطابق 1919 میں سورج گرہن کے بعد 6 برسوں کے اندر نظریہ اضافیت پر 600 سے زائد کتابیں اور مضامین لکھے گئے۔ چنانچہ 1919 کے سال میں آئنسٹائن دنیا کا مشہور سائنسدان بن گیا۔
1920 میں آئنسٹائن کو رائل نیدرلینڈ اکیڈمی آف آرٹس اینڈ سائنس کا غیر ملکی ممبر بنایا گیا۔ 1922 میں آئنسٹائن کو نوبل پرائز دیا گیا۔ یہ نوبل پرائز 1921 کا فزکس کا نوبل پرائز تھا۔ یہ پرائز آئنسٹائن کی نظری فزکس کے لیے خدمات کے بالخصوص فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کی دریافت پر دیا گیا۔ 1910 کی دہائی کے اوائل میں اپنی بیوی میلوا مارک سے تعلقات خراب ہونے کے بعد آئنسٹائن نے اپنے خاندان کو چھوڑا اور اپنی کزن الیسا کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا کرنے کی ٹھانی۔ کئی برس بعد 1919 میں آئنسٹائن اور میلوا مارک کے مابین باقاعدہ طلاق ہو گئی۔ علیحدگی کے معاہدے کے تحت آئنسٹائن نے اسے سالانہ وظیفہ اور نوبل انعام سے ملنے والی رقم دینے کا وعدہ کیا۔ آئنسٹائن کو ابھی یہ انعام نہیں ملا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ نوبل انعام جیت جائے گا۔ 1922 میں جب آئنسٹائن نے یہ انعام وصول کیا تو اس نے ملنے والی رقم سے سابقہ بیوی کو ادائیگی کر دی۔ تب تک وہ الیسا سے شادی کر چکا تھا، جو 1936 میں اپنی موت تک اس کی بیوی رہی۔ ایف بی آئی دہائیوں تک آئنسٹائن کی نگرانی کرتی رہی۔ 1933 میں ہٹلر کے اقتدار میں آنے کے بعد آئنسٹائن نے برلن چھوڑا اور امریکہ آ گیا۔ وہ نیو جرسی میں انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈی سے منسلک ہو گیا۔ امن پسندی، شہری حقوق اور بائیں بازو کی حمایت کی وجہ سے جے ایڈگر ہوور کی سربراہی میں کام کرنے والا خفیہ ادارہ ایف بی آئی اسے مشکوک سمجھنے لگا۔ امریکی آمد کے بعد اس خفیہ ادارے نے آئنسٹائن کی نگرانی شروع کر دی، جو 22 سال تک ہوتی رہی۔ ایجنٹ اس کی فون کال سنتے رہے، اس کے خطوط کھول کر پڑھتے رہے اور اس کے کوڑا کرکٹ کے چھان بین کرتے رہے، تاکہ اس کے سوویت یونین سے تعلقات کا کوئی ثبوت مل جائے۔ انہیں یہ شبہ تک کہ آئنسٹائن جان سے مارنے والی شعائیں بنا رہا ہے۔ خفیہ ادارے کی ساری نگرانی بیکار گئی، تاہم 1955 میں آئنسٹائن کی موت کے وقت تک ادارہ نگرانی کی معلومات پر مشتمل 1800 صفحات لکھ چکا تھا۔ گریجویشن کے 9 برس بعد استاد بننے کی خواہش پوری ہوئی۔ زیورخ پولی ٹیکنیک یونیورسٹی میں دوران تعلیم آئنسٹائن کی ذہانت دوسروں پر عیاں ہو گئی تھی، لیکن اس کی باغیانہ شخصیت اور کلاسز کو چھوڑنے کی عادت کی وجہ سے 1900 میں گریجویشن کرنے کے بعد کوئی اسے بطور استاد ملازمت دینے پر راضی نہیں تھا۔ ایک نوجوان ماہر طبیات کی حیثیت سے آئنسٹائن 2 برس تک بطور استاد ملازمت تلاش کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور ملازمت کر لی۔ اس معمولی ملازمت کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ چند گھنٹوں میں کام نپٹا کر باقی وقت لکھنے اور تحقیق کرنے میں گزار سکتا تھا۔ انیس سو 2005 میں اس چھوٹے سے ملازم نے 4 انقلابی مضامین لکھے، جن میں معروف مساوات E=mc2 اور نظریہ خصوصی اضافیت دونوں متعارف کرائے گئے۔ ان دریافتوں سے آئنسٹائن طبیعت کی دنیا میں مشہور ہو گیا، لیکن اسے مکمل پروفیسرشپ 1909 میں ملی۔ اس نے خصوصی اضافیت پر اپنی تحریر آن دا الیکٹرو ڈائنامکس آف موونگ باڈیز 30 جون 1905 کو اشاعت کے لیے بھیجی تھی۔ پہلے ایٹم بم بنانے پر زور دیا، پھر ایٹمی ہتھیاروں کا خاتمہ چاہا۔ 1930 کی دہائی کے آخر میں آئنسٹائن کو خبر ملی کہ جرمنی سائنسدان ایٹم بم بنانے کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ نازیوں کے ہاتھوں میں اتنے تباہ کن ہتھیار کے آنے کے خطرے کے پیش نظر اس نے اپنی امن پسندی کو ایک جانب رکھا اور ہنگری کے ماہر طبیعت لیو سیلارڈ کے ساتھ مل کر امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کو ایٹمی تحقیق پر مائل کرنے کے لیے خط لکھا۔
اس مقصد کے لیے بنائے گئے منصوبے منہاٹن میں اگرچہ آئنسٹائن نے براہ راست حصہ نہیں لیا، لیکن ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملوں کے بعد اسے ان ہتھیاروں کی پیداوار میں اپنے معمولی کردار پر بھی افسوس ہوا۔ آئنسٹائن نے ایک جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جرمن ایٹم بم بنانے میں کامیاب نہیں ہوں گے تو میں کبھی اس کی تائید نہ کرتا۔ وہ ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کا وکیل بن گیا۔ اپنی موت سے کچھ ہی عرصہ قبل اس نے فلسفی برٹرینڈ رسل کے ساتھ رسل آئنسٹائن مینیفیسٹو پر دستخط کیے۔ یہ ایک کھلا خط تھا جس میں ایٹمی جنگ کے خطرات کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا اور حکومتوں پر زور دیا گیا تھا کہ وہ اپنے تنازعات پرامن طور پر طے کریں۔ ناظرین، آئنسٹائن کو اسرائیل کا صدر بننے کی پیشکش ہوئی۔ آئنسٹائن اگرچہ روایتی مذہبی انسان نہیں تھا، لیکن اس کا آبائی مذہب یہودیت تھا۔ وہ یہودیت کے تعصب کے خلاف تو بات کرتا تھا، لیکن صہیونیت نواز نہیں تھا۔ 1952 میں ہائمو زمان کے مرنے پر اسرائیلی حکومت نے اسے صدر بننے کی پیشکش کی تھی۔ اس وقت آئنسٹائن کی عمر 73 برس تھی اور اس نے اس پیشکش کو مسترد کرنے میں دیر نہیں کی۔ اس نے اسرائیلی سفیر کو ایک خط لکھا جس میں اس نے اپنی ساری زندگی معروضی مواد کی تحقیق میں گزاری ہے، اس لیے اسے درست انداز میں لوگوں کے امور نپٹانے اور سرکاری افعال انجام دینے کا تجربہ نہیں۔ آئنسٹائن نے اپریل 1955 کو وفات پائی۔ اس نے اپنا مردہ جسم جلا دینے کی استدعا کی تھی۔ البتہ لاش کا طبی معائنہ کرنے والے ماہر امراض تھامس ہاروے نے آئنسٹائن کا دماغ نکال کر چرا لیا۔ وہ اس فتین انسان کے دماغی راز جاننا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اس نے آئنسٹائن کے بیٹے کی نیم رضامندی سے آئنسٹائن کے دماغ کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا اور مختلف سائنسدانوں کو تحقیق کے لیے بھیج دیا۔ 1980 کی دہائی کے بعد آئنسٹائن کے دماغ پر بہت ساری تحقیقات ہوئی، لیکن بیشتر کو مسترد کر دیا گیا یا ناقابل اعتبار سمجھا گیا۔ میونخ میں اسکول کے دنوں میں اس نے اعلیٰ گریڈ حاصل کیے۔ 15 برس کی عمر میں لازمی فوجی خدمات سے بچنے کے لیے اس نے جرمن چھوڑا، لیکن تب تک اس کا شمار کلاس کے قابل طلباء میں ہوتا تھا۔ اسے ریاضی اور سائنس کے پیچیدہ تصورات کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی تھی۔ جب ایک خبر میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ ریاضی کے مضمون میں فیل ہو گیا تھا تو آئنسٹائن نے اس کی تردید کی۔ آئنسٹائن جرمنی کا شدید ترین مخالف تھا اور یہودی ریاست کے قیام کا بہت بڑا حامی۔ امریکی فوج میں اس کی شہرت بم بنانے والے شخص کی تھی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بم بھی اسی کی تحقیق پر ہونے والے کام کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ تاہم ان بموں کے استعمال کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ یہ ایجاد کس قدر دہشت انگیز ہے۔ انتہائی منفرد اور عظیم ذہن کا مالک یہ سائنسدان 18 اپریل 1955 کو اس دنیا سے رخصت ہوا۔ پوسٹ مارٹم میں موت کا سبب دماغ کی شریان کا پھٹنا بتایا گیا۔ ناظرین، یہ تھی آئنسٹائن کی زندگی کی نوبل ہسٹری۔ اپنے اگلے پروگرام میں آپ کو ایک اور نئی نوبل ہسٹری بتائیں گے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا کمنٹ ضرور دیں۔ بہت شکریہ۔